ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنے انجام کو بھول گئے کہ ہم نے ایک دن قبر کا راہی ہونا ہے، اور 4 آدمیوں کے سہارے ہم نے قبر میں جانا ہے، اور 4 آدمی میں ہمارے 4 پائی کو اٹھائیں گے، ہم چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، محتاج ہوں گے 4 کندھوں کے، تو ہم کیوں اپنی قبر کو بھول گئے؟ تو سامعین محترم، آئیے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے رعایا میں اعلان کروایا کہ کل ساری میری جتنے رعایا ہے اس کو اکٹھا کرو، اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کا جو مستحق ہوگا میں اسے انعام دوں گا۔ سب اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کا مجمع لگ گیا۔ بادشاہ نے اب بات کی کہ جب ساری خلقت اکٹھی ہو گئی تو بادشاہ نے ایک سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ سب میں پاگل کون ہے؟ پاگل کون ہے؟ اب کوئی بندہ پاگل ہو بھی وہ خود کو پاگل نہیں کہتا، خود کو پاگل نہیں کہتا، اور سب خاموش۔ کہا بادشاہ سلامت، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم سارے سمجھدار ہیں، جانتے ہیں چیزوں کو۔ آئیے، ایک درویش تھا، پھٹے پرانے کپڑے ڈالے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، تو اس نے کہا میں پاگل ہوں۔ اب سارے لوگ بولنے لگ گیا کہ تو بالکل سمجھدار ہے، تجھے یہ پتہ چل گیا کہ بادشاہ نے سوال کیا کیا ہے، تو کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس بات کو چھوڑو، اس کو میرے قریب بھیجو۔ جب وہ بادشاہ کے قریب درویش گیا تو بادشاہ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے اس درویش کو دے دی۔ اب وہ اللہ اللہ کرتا جنگلوں کی طرف چلا گیا، تو سارے پیچھے سے لوگ ہنسی مذاق بنانے لگے، دیکھو یار، انعام کی خاطر اس نے خود کو پاگل کہہ لیا، نہ سمجھ کہہ لیا۔ اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں۔ اب کئی سال گزر گیا، وہ جنگلوں میں چلا گیا، درویش اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اللہ کو یاد کرنے لگ گیا، رکوع و سجود میں وقت گزارنے لگ گیا، رب تعالیٰ کا شکر کرنے لگ گیا۔ تو سامعین محترم، بڑی توجہ کا طالب ہوں، کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ شدید بیمار ہو گیا، طبیب، حکیم، ڈاکٹر سب نے جواب دے دیا کہ اب اس کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لو۔ تو بادشاہ کے محل کے اندر ایک آخری کونے میں کمرہ ہے، ریشم کا بستر لگا کے اس کے اوپر بادشاہ کو لٹا دیا، لیکن جب طبیعت ناساز ہو جاتی ہے نیندیں نہیں آتی، جو مرضی ہو جائے نیند نہیں آتی۔ تو سامعین محترم، کوئی آدمی جنگل سے گزرا تو اس درویش کو بتایا کہ وہ بادشاہ بیمار ہو گیا جس نے تجھے انگوٹھی دی تھی، تو چنگا آدمی ہے، تو نے پتہ بھی نہیں کیا۔ اب درویش خرامہ نکلا، انگوٹھی لی، اور جب بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو سیکورٹی گارڈ نے روک لیا، کہا کہ رک جاؤ، کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے بادشاہ کی خبر ملی ہے، بیمار ہے، لیکن میرے پاس اس کی ایک امانت ہے، میں وہ دینے جا رہا ہوں۔ اب پہلے جو چوکی دار تھے انہوں نے آگے جانے دیا، آگے پھر چوکی دار، ان کو بھی یہی جواب دیا، حتیٰ کہ بادشاہ کے قریب پہنچا وہ درویش جو اللہ اللہ کرنے والا تھا، جس کو کچھ عرصہ قبل انگوٹھی ملی تھی بادشاہ سے۔ اب جب وہ بادشاہ کے قریب گیا تو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ اٹھو اور مجھے پہچانو، میں کون ہوں، مجھے پتہ چلا تجھے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں نے سب نے جواب دے دیا ہے، میں تیرا پتہ کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ اٹھا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ بادشاہ نے کہا کہ میری پہچان سے باہر ہے، میں اپنی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کیا پہچان ہونی ہے؟ کہا کہ میں وہی پاگل ہوں جو تجھ سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ بادشاہ نے پہچان لیا، کہا کس کام سے آئے ہو؟ اب وہ درویش کہنے لگا کہ میں آیا تو آپ کا پتہ کرنا تھا، اور بادشاہ سلامت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ سوال پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس درویش نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کبھی جنگل میں جا کے شکار کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے۔ کس طریقے سے کرتے تھے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ طبیعت تو میری ناساز ہے لیکن میں بتاتا ہوں۔ آپ پتہ کرنے گیا، سوال کس طرح کے درویش پوچھ رہا ہے؟
آگے جا کے دیکھیے کیا ہوا۔ تو سامعین محترم، بادشاہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ پہلے اپنے فوجیوں کو بھیجتا تھا اور وہ علاقے کا معائنہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں شکار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ 10 دن پہلے میں اپنے کچھ جانور بھیجتا تھا اور جانوروں کی وہ دیکھ بھال وہ فوجی کرتے تھے۔ 2-3 دن پہلے میں اپنا کھانے کے انتظامات ادھر کرواتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ تو بعد میں جا کے میں شکار کے لیے جو ہے وہ جاتا تھا اور شکار کرتا تھا۔ اب بزرگ جو تھے، اللہ کے درویش بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر سے نا غافل ہونے والے، انہوں نے کہا کہ جب تو شکار کے لیے بادشاہ سلامت جاتا تھا تو اتنی محنت 1 مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتا تھا۔ تو بادشاہ سلامت جان کی امان چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اب تو بیمار ہو گیا ہے، اب قبر کا راہی ہونا ہے، کیا اس قبر کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا ہے؟ کیا اس قبر کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا اس آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا اس حشر کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ اب بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب درویش کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی امان، اگر یہ بات میں اس وقت مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تجھے کرتا تو تو مجھے قتل کروا دیتا، لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، بتا پاگل تو ہے یا میں ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاؤں ان اللہ کے بندوں سے جو لوگوں کو ایسے تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، سر خم تسلیم کیا کہ میں ہی پاگل ہوں۔ اب اس درویش نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا بادشاہ سلامت یہ انگوٹھی آپ رکھ لیجئے، یہ پاگل کے لیے تحفہ تھا، پاگل میں نہیں آپ۔ ہمیں چاہیے ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کے لیے کچھ ایسے کام کر جائیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت کے ساتھ دن گزار جائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ پیار کے ساتھ دن گزار جائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے وہ اچھائی بیان کریں، برائی بیان نہ کریں۔ تو جب برائیاں بیان ہونے لگ جاتی ہیں تو اس وقت اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کے بارے میں دنیا سے جانے کے بعد اچھی گواہیاں نکلنی شروع ہو جائیں، اچھی گواہیاں ملیں، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرما دی ہے، اس پر اپنی رحمت فرما دی ہے۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو بندے کے بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ رستے سے کانٹا اٹھائے تو میں اس کانٹے کے بدلے بھی اسے نیکیاں عطا فرماؤں۔ اگر کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرے تو رب وحدہ لا شریک چاہتا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ یہ بات کرے تو میں اس کے بدلے بھی اسے نیکیاں عطا فرماؤں۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے بولے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کے بدلے بھی نیکیاں عطا فرماؤں۔ میرا رب تو بخشش کے بہانے چاہتا ہے۔ تو ہم کیوں غافل ہو کے اس دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنوں کو بلا دیا، پیاروں کو اپنے سے دور کر دیا، کب تک یہ چلے گا؟ اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی